ایک چھوٹا سا لڑکا ایک گاؤں کے اندر جو کہ 17 گھنٹے دن کے اندر کام کرتا ہے، وہ بھی صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ اب سوچو، اسی ایک لڑکے نے آگے جا کے 1,00,000 کروڑ کی کار کمپنی بنا دی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے ہنڈائی کے فاؤنڈر چنگ جو ینگ کی۔ یہ 1915 کے اندر پیدا ہو گیا تھا اور وہ بھی کوریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں۔ اس کا سپنا تھا کہ وہ ایک اسکول ٹیچر بنے، لیکن فائنینشل کنڈیشن ایسی ہونے کی وجہ سے اسے خود بھی ایجوکیشن نہیں مل سکی۔ وہ کئی گھنٹے اپنی فیملی کے ساتھ کھیتوں کے اندر کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی فیملی کے اوپر کئی ایسے دن گزرے جن کے اندر انہیں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا، اور پھر کپڑے اور میڈیکل کیئر تو دور دور تک نہیں نظر آتی۔ چنگ کو کئی بار لکڑیاں بیچنے کے لیے پاس کے گاؤں میں جانا پڑتا تھا، اور جب وہاں کے وہ لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہاں کے لوگ اچھے کپڑے اور کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی بغیر دن رات کھیتوں میں کام کیے، یہاں سے ہی اس کے دل کے اندر اچھی زندگی کا ایک خواب سا بن گیا۔ ایک دفعہ اس نے ایک نیوز پیپر کے اندر بائی چانس دیکھ لیا کہ پاس ہی میں ایک بڑا کنسٹرکشن پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے اور وہاں پر انہیں ورکرز کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد 1932 کے اندر 16 سال کی عمر کے اندر چنگ نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ بھاگنے کے بعد وہ کوون شہر کے اندر پہنچ گئے اور وہاں پر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا۔ وہاں پر کام بہت ہی زیادہ مشکل تھا اور جو پے ملتی تھی وہ بہت کم، لیکن پھر بھی وہ کافی خوش تھا کیونکہ وہ لائف میں پہلی دفعہ انڈیپینڈنٹلی کما رہا تھا۔ لیکن 2 مہینے کے بعد اس کے فادر نے اسے پکڑ لیا اور واپس گاؤں لے گئے اور وہاں پر کھیت کے کام پر دوبارہ لگا دیا۔ اس سے فیملی تو ساری خوش تھی، لیکن وہ خود خوش نہیں تھا۔ اس 2 مہینے کے کام نے اس کے اندر کافی ساری چینجز کر دی تھی۔ اس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ ہو کر کمانے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے اس نے 2 دفعہ پھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پھر اسی طرح کچھ دنوں کے بعد اس کے فادر اسے واپس لے آتے تھے، اور پھر وہ دن آتا ہے کہ جب وہ اصل میں بھاگ جاتا ہے۔ 1934 18 سال کی عمر میں وہ 4تھی دفعہ گھر سے بھاگتا ہے، اور اس دفعہ اسے کوئی نہیں روکتا۔ وہ بھاگ کر سول چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ انہیں ایک سٹور کے اندر ڈیلیوری بوائے کا کام مل گیا۔ انہوں نے اپنا کام اتنے شوق سے کیا کہ 6 مہینے کے اندر ہی انہیں ڈیلیوری بوائے سے سٹور مینیجر بنا دیا۔ کچھ سال کے بعد اس شاپ کا مالک بیمار پڑ گیا اور آخری وقتوں کے اندر اس نے یہ شاپ چنگ کے حوالے کر دی، اور اب چنگ ایک مینیجر سے مالک بن گیا تھا بزنس کا۔ اس نے خوب محنت کر کے بزنس کو اور گرو کیا، لیکن پھر ایک ٹریجڈی ہو گئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کا ٹائم آ گیا تھا اور اس وقت کوریا کے اندر جاپان کا رول تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے سولجرز کو فوڈ کی کوئی بھی دقت نہ آئے، اسی لیے انہوں نے تمام رائس کے سٹورز کو اپنے انڈر کر لیا، اور اسی کے اندر چنگ کا سٹور بھی چلا گیا۔ اس سے چنگ کافی دکھی تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک ہار نہیں مانی تھی۔ پھر انہوں نے ایک ایسا بزنس دیکھا جس کے اندر جاپانیز حکومت کا کوئی بھی ہاتھ نہ ہو۔ پھر انہیں نظر آتا ہے کار ریپیئرنگ کا بزنس۔ انہوں نے 1940 کے اندر 3,000 وون کا لون لیا اور یہ بزنس شروع کیا۔ چنگ نے دیکھا کہ اس بزنس کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ ٹائم کا تھا۔ عام طور پر گراجز بہت زیادہ ٹائم لیتے تھے، اس لیے چنگ نے اپنا سب سے زیادہ دھیان ٹائم پہ دیا۔ جس کام پر ایک عام گراج 20 دن لیتا تھا، سیم کام چنگ 5 دن کے اندر کر کے دینے لگا۔ ان کا یہ بزنس بہت زیادہ گرو ہوا کہ 1943 تک ان کی ٹیم 80 ورکرز تک پہنچ گئی تھی۔ بزنس بہت ہی تیزی سے گرو ہو رہا تھا، لیکن پھر سے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جاپان کو وار ریلیٹڈ ویپنز بنانے تھے، اسی لیے جاپان نے اس کی شاپ کو ایک لوکل سٹیل پلانٹ سے مرج کر دیا، اور پھر سے اس کی سالوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ لیکن اس دفعہ شونگ کے پاس 50,000 یون کی سیونگ موجود تھی۔ ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے ساتھ ساتھ کوریا کے اندر جاپان کا رول بھی ختم ہو گیا۔ کوریا کے ناردرن ایریا کے اندر سوویت یونین کا انفلوئنس تھا اور ساؤتھرن ایریا کے اندر USA کا انفلوئنس تھا، اسی لیے کوریا نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔
1946 کے اندر چونگ پھر سے شروع کرتا ہے. اس دفعہ سیم بزنس تھا لیکن نام نیا، ہنڈائی آٹو سروس. ملک کے اندر کنسٹرکشن کا کام بہت ہی اوپر تھا. اسی اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے شنگ نے بھی اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا اور ہنڈائی کنسٹرکشن کمپنی شروع کی. شروع کے اندر تو اسے کافی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ملے، لیکن 1950 تک انہیں کافی بڑے بڑے پروجیکٹ بھی ملنا شروع ہو گئے تھے. پھر جون 1950 کے اندر نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اس سے چون کا کاروبار بہت ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے. لیکن اس نے اسی جنگ کا فائدہ اٹھا کر بعد میں پھر سے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا اور تیزی سے گرو ہوا. 1960s تک انہوں نے ایک بہت ہی ریلائبل کنسٹرکشن کمپنی کھڑی کر دی تھی، لیکن وہ ابھی تک سیٹسفائی نہیں تھے. اس لیے انہوں نے 1967 کے اندر ہونڈائی ایک کار کی کمپنی بھی شروع کر دی. کافی زیادہ پارٹنرشپ کرنے کے بعد 1976 کے اندر شونگ نے پہلی دفعہ اپنی کار بنائی، ہنڈائی پونی. یہ کار بہت بڑا سکسیس تھا اس کے لیے، کیونکہ اس نے 60% مارکیٹ کو کیپچر کر لیا تھا کوریا کے اندر. لیکن پھر بھی یہاں پر ایک مسئلہ تھا، کیونکہ ساؤتھ کوریا کی ٹوٹل کار مارکیٹ ہی 30,000 کارز کی تھی، جو کہ پروفیٹیبل ہونے کے لیے کافی نہیں تھی. اور یہ کار جتنی کوریا کے اندر سکسیسفل رہی اتنی ہی باہر کے ملکوں میں ناکام. پھر شنگ نے ایک اور کار کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا جو کہ سال کے اندر 3 لاکھ کارز بنا سکتی تھی. لوگوں نے شونگ کو منع کیا کہ ایسا غلط فیصلہ مت کرو، 30,000 کی کار مارکیٹ کے اندر 3 لاکھ کارز بنا کر کیا کرو گے. لیکن اس کا جواب شونگ کو پتا تھا. وہ کارز کو باہر کے ملکوں کے لیے تیار کر رہا تھا. 1982 کے اندر ہنڈائی نے اپنی دوسری کار لانچ کی، پونی 2، وہ بھی کافی ساری امپروومنٹس کے ساتھ. یہ کار نہ صرف ساؤتھ کوریا کے اندر سپر ہٹ رہی بلکہ افریقہ کے اندر، امریکہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر بھی کافی مشہور ہوئی. اگلے کچھ ہی سالوں کے اندر ہنڈائی 4 لاکھ کارز بیچ کر پروفیٹیبل ہو گئی تھی. اسی طرح کرتے کرتے ہنڈائی پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی اور ایک بہت بڑی مارکیٹ اس نے کیپچر کر دی. ہنڈائی آج ورلڈ کی 3rd بگیسٹ کمپنی ہے اور اس کمپنی نے 2022 کے اندر تقریباً 40 لاکھ گاڑیاں بیچی تھی. اور ہنڈائی کے اتنے سکسیسفل ہونے کی وجہ سے ہی ساؤتھ کوریا آج گلوبلی ریکگنائز ہے. کوریا کے بارے میں ایک اور مشہور بات بھی ہے جسے ہم اسکوئڈ گیم کے نام سے یاد کرتے ہیں. اگر آپ کو بھی اسکوئڈ گیم کی حقیقت جاننی ہے تو اس ویڈیو پہ کلک کریں. امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے.